یہ عید آپ کی کیسے گزر رہی ہے؟ میرے پاپا کے بغیر کیسی عید؟ ہم لوگ پوری راتیں سو نہیں پاتے ہیں، ہم لوگ روتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاپا ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ والی عید جو ہے پاپا کے بغیر کیسی گزر رہی ہے؟ عید لگ ہی نہیں رہی، عید میرے پاپا کے بغیر عید لگ ہی نہیں رہی۔ آج ہوئی ہے ملاقات تو جی۔ کیسے پاپا لگ رہے تھے؟ پاپا کافی ویک ہو گئے ہیں، ان کی ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ ہڈیاں نظر آتی ہیں ان کی؟ وہاں پہ جیل میں اچھی طرح ملاقات نہیں ہوتی ہماری، وہاں پہ روڈز ہوتی ہیں اور جنگلہ لگا ہوتا ہے، پورا صحیح سے مل نہیں پاتے۔ گلے بھی نہیں لگا پاتے پاپا کو؟ نہیں، سلام بھی نہیں مل پاتے۔ سلام بھی نہیں مل پاتے؟ جی۔ تو آپ نے ان کو کہا نہیں کہ مجھے کم سے کم اپنے پاپا سے تو ملنے دو یار؟ میں کہتا ہوں پر وہ کہتے ہیں نہیں۔ جیل میں جا کے پاپا بوسا وغیرہ دیتے ہیں آپ کے ماتھے وغیرہ پر، یا وہ بھی اجازت کرنے کی نہیں ہے؟ وہ بھی نہیں۔ وہ بھی نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے ان لوگوں کی عید کو سر، یہ بھی عید ہیں جو لوگ منا رہے ہیں۔ کیا آپ نے پاپا کو سمجھایا نہیں کہ پاپا ڈیل کر لو، آپ چھوڑو عمران خان کا ساتھ؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ بھی نہیں چھوڑو گے ساتھ؟ نہیں۔ آپ بھی لڑو گے؟ جی، خان کے سپاہی ہیں۔ میں بریو ہوں، میرے پاپا بریو ہیں، اور عمران خان بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم لوگ مرتے دم تک لڑیں گے۔ دیکھیں عید کیا عید ہے ہماری، کس چیز کی عید ہے؟ پہلی بات تو ہمارا لیڈر اندر ہے عمران خان، اس کے بعد جو ہمارا بھائی میاں باد فروخ، مریم نواز ہمارے ہر کام میں مداخلت کرتی ہے، ہر کام میں انٹرفیئرنگ کرتی ہے۔ بس جرم اور قصور یہ ہے کہ اس کے خلاف ہم نے الیکشن لڑا، جتنا بھی ہمیں کرنا پڑا ہم کریں گے۔ ہم آج بھی خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ مریم نواز چھوڑ کے مریم نواز کا باپ بھی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم جھکیں گے نہیں الحمدللہ۔ جب سزا اناؤنس ہوئی تو ہم نے مشورہ کیا شہزاد بھائی سے بھی سارے ڈسکشن کر کے کہ کیوں نہ ہم رحم کی اپیل فائل کر دیں، لیکن شہزاد بھائی نے بڑا اسٹرانگلی یہ چیز کہی، انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں رحم کی اپیل نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنا کام کر لیا، خان نے اپنا کام کر لیا، اب آپ لوگ کی باری ہے، اب آپ اپنا کام کیجیے۔ اچھا جی، ماشاء اللہ، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اپنا کام کر لیا، خان نے اپنا کام کر لیا، اب خدا کے بندو یہ آپ کی باری ہے کہ آپ بھی اپنا کام کریں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغا شیخ سرور کا سلام۔ اس عید آپ سب اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گے، آپ سب لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہوں گے، آپ سب اپنے لوگوں کے ساتھ اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہوں گے، ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے، ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے۔ لیکن اسی خطے میں، اسی پاکستان میں اس وقت ناظرین کرام اپنے پیاروں کو دیکھنے سے بھی محروم ہیں۔ وہ لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ عید نہیں منا سکتے۔ اسی خطے، اسی ملک عظیم میں اس وقت آیا ہوا ہوں، میاں عباد فاروق، دا ہیرو آف دا نیشن، اور وہ شخص جس نے غلامی قبول نہیں کی، جس نے اپنا حقوق نہیں چھوڑے، جس نے اپنی مریادہ نہیں چھوڑی، جس نے پریس کانفرنس کر کے بھاگنے کا آسان رستہ نہیں چنا بلکہ مشکل رستہ تو تھا وہ چنا۔ آج میں میاں عباد فاروق کے گھر موجود ہوں، ان کے دونوں صاحبزادے میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب شہزاد صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ پہلے بھی میرا نام شہزیب ہے۔ شہزیب، اور آپ کا نام کیا ہے؟ سیوار۔ شیوار نام ہے آپ کا۔ اچھا، یہ آپ وہی ہیں نا جو وکٹری کا نشان بنا رہے تھے؟ ایسے جی، ایسی وکٹری کا نشان بنایا تھا نا؟ کیسے بنایا تھا آپ نے وکٹری کا نشان؟ پاپا کے ساتھ جو بیٹھے تھے آپ ایسے بنایا تھا؟ آپ کے پاپا کہاں ہیں؟ ایسے بنایا تھا؟ اچھا، ایسے بنایا تھا۔ اچھا جی، میں اس وقت موجود ہوں میاں عباد فاروق صاحب کے جو بھائی ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان کے لائر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں بیٹے صاحب سے، صاحبزادے سے۔ تو بچے، یہ عید آپ کی کیسے گزر رہی ہے؟ میرے پاپا کے بغیر کیسی عید؟ ہم لوگ پوری راتیں سو نہیں پاتے ہیں، ہم لوگ روتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاپا ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم لوگ اتنی تکلیف سہتے ہیں۔ بیٹا یہ تو تکلیف نہیں میں آپ کی دور کر سکتا۔ پاپا آپ کو یاد آتے ہیں؟ ہاں جی، بہت زیادہ۔ اچھا، پاپا جب ہوتے تھے عید میں تو وہ کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتے تھے؟ وہ ہم لوگ کو جگہ پہ بھی ہم لوگ کہتے تھے، وہاں پہ وہ لے کے جاتے تھے، جون سی ہم لوگ کہتے تھے وہ چیز لے کے دیتے تھے۔ کسی چیز سے منع نہیں کرتے تھے عید کے وقت؟ نہیں۔ وہ جو آپ کہتے تھے جو چاہیے آپ کو وہ آپ کو مل جاتا تھا؟ ہاں جی۔ تو پاپا آپ کو اسپیشلی کہاں پہ لے کے جاتے تھے؟ اسپیشلی یا تو امانہ مال یا پھر ونڈر ورلڈ۔ ونڈر ورلڈ؟ اچھا، تو آپ کو کون سی جگہ زیادہ پسند ہے، ونڈر ورلڈ یا امانہ مال؟ ونڈر ورلڈ۔ ونڈر ورلڈ پسند ہے؟ جی۔ تو اس بار نہیں گئے آپ؟ نہیں۔ پاپا ہوتے تو جاتے؟ ہاں جی۔ پاپا سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ ہاں جی۔ تو کیا کہا آپ نے پاپا سے؟ میں نے کہا پاپا آپ کب آؤ گے، ہم لوگ آپ کے بغیر سو نہیں پاتے ہیں، آپ کب آؤ گے؟ بیٹا آپ پاپا کے ساتھ زیادہ قریب ہو اور پاپا کے بڑے بیٹے بھی ہو، بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں آپ کے اوپر۔ پاپا نے آپ کو کہا کہ میں جلدی آ جاؤں گا گھر اور کوئی فکر نہیں کرنی آپ نے، ایسا کچھ کہا پاپا نے؟ ہاں جی، پاپا نے کہا تھا۔ پاپا نے کہا تھا؟ آپ نے ہاں پھر جی۔ کیا کہا؟
मैंने कहा पापा जी हम लोग नहीं लेंगे टेंशन, नहीं लेंगे टेंशन, हाँ बस आप भी मत लेना। आप भी मत लेना। अच्छा बेटा, इस ईद के मौके पर आप के सामने पूरी दुनिया आपको देख रही है, क्या पैगाम दोगे दुनिया को? मैं देना चाहूँगा इनके, मैं ब्रेव हूँ, मेरे पापा ब्रेव हैं और इमरान खान भी हमारे साथ है। हम लोग मरते दम तक लड़ेंगे। मरते दम तक लड़ेंगे? हाँ जी, आप भी लड़ोगे? इधर देखो। हाँ जी, मैं भी पक्की बात है? लड़ूंगा। हाँ जी, तो मतलब इसका भाई आप भी लड़ोगे हैं? वो कह रहा है मैं ऐसे करके लड़ूंगा, मतलब बड़ा भाई भी बैठा हुआ है और वो कह रहे हैं कि यार हम लड़ेंगे। बेटा, आपके पापा के साथ इतना सब कुछ हो गया, तो आपको ये लगता अब लड़ना नहीं चाहिए, अब उनसे डील कर लेनी चाहिए पापा को, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। नहीं। इतने हौसले बुलंद हैं आपके। हाँ जी, क्या है इमरान खान में ऐसा बेटा? आप भी लड़ने के लिए तैयार हो? हाँ जी, आप भी लड़ने के लिए तैयार हो? हाँ जी। नाज़रीन किराम, द न्यू जनरेशन वार, एक को आप खत्म करने की कोशिश करेंगे तो 10 और खड़े हो जाएंगे। ये नाज़रीन किराम उनके वो जवान बेटे हैं जो बच्चे कह रहे हैं, वो सामने वाला बच्चा भी कह रहा है, ये भी कह रहा है कि जी हम लोग दोबारा लड़ेंगे, आप लोग हमें नहीं रोक सकते। ये नाज़रीन किराम हमारे साथ मौजूद हैं मियां शहजाद फारूक साहब। शहजाद फारूक साहब, ये ईद आपकी कैसी गुजर रही है? देखें, ईद क्या ईद है हमारी, किस चीज़ की ईद है? पहली बात तो हमारा लीडर अंदर है इमरान खान, उसके बाद जो हमारा भाई मियाँ बाद फरूक 2 साल से जेल में है, पीछे उसका सारा कारोबार सिस्टम, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, स्कूल की स्टडी इनकी बंद हुई पड़ी है, नहीं जाते, ज़िद करते हैं पापा पापा, मतलब रूटीन में बीमार रहते हैं। तो घर में इतने मुश्किलात हैं, इतनी परेशानियां, वालदा बीमार हैं, बूढ़ी वालदा हैं। उसके बाद कोई फैक्ट्री हमारी, जो आपको पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ कि इन्होंने सील की हुई है और कोई काम नहीं हमें करने दे रहे किसी किस्म का। ख़ासकर मरीम नवाज़ हमारे हर काम में मुदाखलत करती है, हर काम में इंटरफेयरिंग करती है। बस जुर्म और कसूर ये है कि उसके ख़िलाफ़ हमने इलेक्शन लड़ा है और वही बात आज तक वो अपने ज़हन में बैठा के हमें किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस नहीं करने दिया जा आपको रहा। किसी किस्म का बेनिफिट नहीं पहुंचा रही और हर कोशिश की जा रही है कि आपको तकलीफ दी जाए मरीम नवाज की तरफ से। हाँ, बेनिफिट तो दूर की बात है, जो हमारे खुद के जो हमारे हक हैं, हकूक़ हैं, हम एक पाकिस्तानी शहरी हैं तो वो हमसे छीने जा रहे हैं। तो बाकी तो चीज़ें बात की हैं। तो हमारे साथ तो जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो आपके सामने है। लेकिन मियाँ बाद साहब इंशाल्लाह आएंगे, उसके बाद कोई सिस्टम होगा, वो भी कोशिश करेंगे कि इस तरह इन जालमों और चोर डाकुओं की हुकूमत रही तो फिर ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान में पहले इतने लोग निकल चुके हैं, जा चुके हैं, तो फिर यहाँ पे जो है मुनासिब नहीं लग रहा कि वो मियाँ साहब भी इंशाल्लाह आएंगे तो फिर चीज़ें देखते हैं। भाई, हमने देखा था रिसेंटली मियाँ बाद साहब की जो है ना वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, तो उसके बाद कासराइयाँ होनी कि वो रिहा हो गए। तो मुझे तो पता है इस बात का, जो साहिब इल्म है उनको भी पता है, तो जो अभी इस वक्त इल्म नहीं रखते और वीडियोस की वजह से जरा मिसकम्युनिकेट हो रहे हैं, जरा उनको बताइएगा क्या बाद साहब रिहा हुए नहीं हुए, और उन पे केसेस जो हैं फिर हम लॉयर साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे। जी जी, ये मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के फ़ोन आते हैं और पीटीआई के जो एमपीएस हैं, मैंने वीडियो वायरल होने के बाद लोग समझते हैं कि शायद मियाँ बाद फारूक साहब रिहा हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, रिहा नहीं हुए। उनके ऊपर इन्होंने एक झूठा जैली मुकदमा डाला है, जो मैं आवाम को सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आवाम के साथ, कि उनके ऊपर एक जैली और झूठा मुकदमा दर्ज किया जो कि थाना शादमान में पुरानी डेटों में कोई पुराना पर्चा था उसमें नामजद करके उसे कोर्ट में लेके आए हैं। कोर्ट में लाके तो उनसे जज साहब से रिमांड मांगते रहे हैं, जज साहब ने रिमांड नहीं दिया, उन्होंने फौरी जुडिशल कर दिया और झूठा मुकदमा है उनके ऊपर। और ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आती, कि मियाँ बाद फारूक के साथ जो उसके साथ हुआ शायद ही ऐसा पूरे पाकिस्तान में किसी के साथ जुल्म और ज्यादती हुई हो। अभी तक इनका पेट नहीं भरा, अभी तक इनके वो मतलब अपने जो चाहते हैं बुरे से बुरा हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन जो मियाँ बाद साहब के साथ हो गया वो आपके सामने है। तो अभी फिर अब उसकी रिहाई का, मियाँ साहब की रिहाई का टाइम है, तो इसी टाइम के अंदर वो चाहते हैं कि चलें 2-4 और मुकदमे दे के तो इसको थोड़ा सा डिले किया जाए। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ना ही मेरे भाई मियाँ बाद फारूक को, ना ही मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन सब सारी मुश्किलों का और इन मुसीबतों का हम सामना करते आ रहे हैं और जितना भी हमें करना पड़ा हम करेंगे। हम आज भी खान के साथ खड़े हैं, हम आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है।
مریم نواز چھوڑ کے مریم نواز کا باپ بھی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم جھکیں گے نہیں الحمدللہ. سر آپ کی فیملی میں کوئی الگ قسم کا وائرس ہے جو مطلب کہ جھکنے کا نام بھی نہیں لیتا؟ کیا کھلاتے ہیں آپ؟ کس چکی کا آٹا کھاتے ہیں کہ اتنی مارے کھانے کے بعد بھی آپ جھکنے کا نام نہیں لے رہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں یہ بلڈ میں ہوتا ہے, یہ خاندانی ہوتا ہے, تو الحمدللہ ہمارے خاندان میں ہی ایسا ہے. کیا بات ہے. میں کوشش کروں آپ کو ہنساؤں کیونکہ دیکھیں مشکل وقت ہے, لیکن اس وقت ظاہری بات ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے, بے بس ہیں. سر آپ کے لیے میاں عباد فاروق کتنے اہم ہیں؟ دیکھیں وہ میرے تو جگر کا ایک ٹکڑا ہے, چھوٹا بھائی, میں اس کے باپ کی جگہ ہوں, وہ میرے بیٹوں کی جگہ, تو وہ تو ایک جگر کا ٹکڑا ہے, اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی کی وجہ سے مطلب یہ سسٹم دیکھ لیں ہم چل رہا ہے الحمدللہ سارا. یہ بچے ہیں, عباد صاحب جیل میں ہیں, تو اس کے بعد ساری یہ ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہوئی ہے. کاروبار نہیں ہے, وہ سسٹم نہیں چلنے دے رہے کسی بھی قسم کا, لیکن الحمدللہ بڑا شکر اللہ کا سارا سسٹم چل رہا ہے. لیکن عباد فاروق میری جان ہے. عباد فاروق میری جان ہے. آپ کے اوپر کچھ گھٹیا اور معذرت کے ساتھ بغیرت لوگوں نے آپ کے خلاف کمپین کھلانے کی کوشش کی کہ آپ اپنے بھائی کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, آپ اپنے بھائی کے خلاف آ رہے ہیں. پھر ہم کچھ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ انہوں نے کچھ سورس آف انکم کے بارے میں بھی آپ کے کچھ کاسرائیاں کی کہ آپ کے اکاؤنٹ فریز ہیں تو ان کو سورس آف انکم کہاں سے ہو رہی ہے, الیکشن کہاں سے لڑ رہے ہیں. تو سر کیا جواب ہے ان لوگوں کے لیے ان دونوں سوالوں کا؟ دیکھیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہوئے, ایسی باتیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں. اور لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ایسے الزام لگائیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم صاحب حیثیت ہیں, ہم کوئی وہ تو نہیں ہے کہ یہ الیکشن کہاں سے لڑ رہے ہیں یا کون فریز ہیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں, ہمارے بزنس, ہماری کمپنیاں, ہماری چیزیں ساری انہوں نے فریز کی ہوئی ہیں, سیل کی ہوئی ہیں, کام بند ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے اتنے سسٹم ہے کہ کسی بھی ایسے بیٹھے کسی دوست کو کہیں کو 10-20 کروڑ روپے بھیج دو یار, ضرورت ہے, پھر کر لیں گے 5-10 سال بعد. تو الحمدللہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, اتنا عوام پیار کرتی ہے, اور جتنا ماشاءاللہ پاکستان کی قوم اور اوورسیز پاکستانیوں کے اتنے مجھے فون اور کالز آتی ہیں میاں عباد فاروق کے لیے. تو الحمدللہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آنے والا پنجاب کا اور پاکستان کا خان کے بعد اگر لیڈر ہوگا تو جو مجھے لگ رہا ہے آنے والے وقت میں وہ میاں عباد فاروق ہی ہوں گے. چلیں انشاءاللہ, بہت شکریہ. جی تھینک یو. ان کے دوسرے صاحبزادے سلار آپ کا نام ہے, آپ ادھر آ جائیں تاکہ ان سے بھی بات ہو سکے اور ان سے بھی بات ہو سکے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, جی سب خیریت ہے؟ جی. اچھا یہ بتائیں پہلے تو آپ کہ یہ والی عید جو ہے پاپا کے بغیر کیسی گزر رہی ہے؟ عید لگ ہی نہیں رہی. عید میرے پاپا کے بغیر عید لگ ہی نہیں رہی. پاپا جب موجود تھے آپ کے پاس تو عید پہ کہاں لے کے جاتے تھے, کیا کیا کرتے تھے؟ عید پہ ہم زیادہ تر باہر ہی رہتے تھے, زیادہ گھر نہیں آتے تھے, رات کو آتے تھے, پورا دن باہر ہوتے تھے, اور پھر عید گزر گئی. اچھا چھوٹے بھائی نے بتایا ونڈر لینڈ اور امانہ مال جاتے تھے, تو ان کو تو زیادہ تر ونڈر لینڈ پسند تھا, آپ کو کیا پسند تھا زیادہ؟ امپوریم مال. امپوریم مال. اچھا امپوریم مال بھی لے کے جاتے تھے پاپا؟ جی. پاپا مطلب کہ سارا دن ہی تینوں دن ہی آپ کو باہر رکھتے تھے؟ جی. ایسی ہے. اچھا بیٹے پاپا سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی ان دنوں؟ جی. عید سے پہلے یا عید میں؟ آج ہوئی ہے ہماری. آج ہوئی ہے ملاقات. تو کیسے پاپا لگ رہے تھے؟ پاپا کافی ویک ہو گئے ہیں اور ان کی ہڈیاں نظر آتی ہیں. ہڈیاں نظر آتی ہیں ان کی؟ جی. تو کیا آپ نے پاپا کو سمجھایا نہیں کہ پاپا ڈیل کر لو, آپ چھوڑو عمران خان کا ساتھ؟ آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. آپ بھی نہیں چھوڑو گے ساتھ؟ نہیں. آپ بھی لڑو گے؟ جی. یار پاپا کو دیکھو, پاپا کا کیا حال ہو گیا, آپ بھی کہہ رہی ہو کہ میں پاپا کی راہ پہ چلوں گا. خان کے سپاہی ہیں ہم. اے خان کے سپاہی. خان کے سپاہی ہیں آپ. پاپا سے آج جب ملاقات ہوئی آپ کی, کیا کیا باتیں ہوئی آپ کی؟ کافی بات ہوئی, پر وہاں پہ جیل میں اچھی طرح ملاقات نہیں ہوتی ہماری. اچھی طرح ملاقات نہیں ہوتی؟ کیوں, کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ روڈز ہوتی ہیں اور جنگلہ لگا ہوتا ہے پورا, صحیح سے مل نہیں پاتے. گلے بھی نہیں لگا پاتے پاپا کو؟ نہیں. سلام بھی نہیں مل پاتے. سلام بھی نہیں مل پاتے؟ جی. تو آپ نے ان کو کہا نہیں کہ مجھے کم سے کم اپنے پاپا سے تو ملنے دو یار؟ میں کہتا ہوں پر وہ کہتے ہیں نہیں. ویسے انتہائی مجھے سن کے شوق ہو رہا ہے, کیونکہ عام قیدیوں کو بھی عید کے دن اپنے گھر والوں سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے. یہ کہاں پر رہ رہے ہیں ہم, مجھے سمجھ نہیں آ رہا.
بیٹے پاپا کے پاس جب آپ گئے ہو تو پاپا نے آپ کو حوصلہ دیا؟ جی کافی حوصلہ ملا مجھے. حوصلہ ملا. پاپا نے کیا کہا؟ پاپا نے کہا میں جلد سے جلد آؤں گا 8 مئی کو. 8 مئی کو آئیں گے وہ؟ جی انہوں نے آپ کو دلاسا دیا. جی. اچھی بات ہے. اللہ آپ کو صبر دے بیٹے. آپ بڑے لگ رہے ہو. آپ کہ کیا ایج کیا ہے اب آپ کی؟ 10 ایج ہے لیکن لگ 20 کے رہے ہو جو باتیں آپ کی ہیں. اچھا بیٹے مجھے یہ بتاؤ آپ کہ پاپا کی کیا اچھی چیز پسند تھی؟ جو سب سے اچھی چیز پاپا کی پسند تھی آپ کو؟ پاپا کی تو کافی اچھی چیزیں ہیں, کوئی میں ایک بتا نہیں چیز- سکتا. کوئی ایک چیز جو سب سے اچھی لگتی ہو پاپا کی؟ ساری اچھی ہیں. ساری اچھی ہیں. جی. ہیں؟ جیل میں جا کے پاپا بوسا وغیرہ دیتے ہیں آپ کے ماتھے وغیرہ پر یا وہ بھی اجازت کرنے کی نہیں ہے؟ وہ بھی نہیں. وہ بھی نہیں ہے. چلیں بیٹا اللہ آپ کو صبر دے. کیا میسج دو گے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اس وقت عباد فاروق کو چاہیے کہ ہٹ جائے, وہ رستے سے ہٹ جائے, اپنے گھر والوں کا سوچے؟ آپ کیا میسج دو گے ان کو؟ کوئی بات نہیں, آپ کے پاپا سب کے ہیرو ہیں. جی. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ بچوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ عید ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں بھی آج جب یہاں پر آیا تو میرے الفاظ لڑک رہے تھے. آپ نے مجھے انٹرویو کرتے دیکھا ہے, میرے آج تک کبھی الفاظ لڑکے نہیں ہیں, کبھی میں الفاظوں کا چناؤ میرا کبھی غلط نہیں ہوا. لیکن آج ناظرین کرام میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ عید کیسی عید ہے. ذرا دیکھیے ان لوگوں کی عید کو. سر یہ بھی عید ہیں جو لوگ منا رہے ہیں, ان لوگوں کا بھی گھر ہے, لیکن ان کے پیاروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ صحیح طرح سے عید بھی منائیں. آتے ساتھ ہی بچے نے کہا یار یہ عید ہی مجھے عید لگ ہی نہیں رہی. بیٹا میسج کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے پاپا کو رکھا ہوا ہے؟ ان کو میسج ہے کہ جلد سے جلد آزاد کروائیں اور اتنا ظلم نہ کریں. کم سے کم گلے لگانے اور سلام لینے کی تو اجازت ملے. کم سے کم گلے لینے کی اجازت تو ملے. اللہ اکبر. تھینک یو سو مچ بیٹے. تو تھینک یو سو مچ. ناظرین کرام ہمارے ساتھ ان کے لائر بھی موجود ہیں جو اس وقت ملک عثمان صاحب ہیں. میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ملک بھائی, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ میں اوپر بیٹھ جاتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. سر یہ عباد فاروق کو تو اب رہا ہو جانا چاہیے تھا. میں اگر غلط نہیں مجھے ٹھیک کیجیے گا. 2 سال کی اگر قید دی گئی تھی تو اب تو بالکل ان کو رہا ہو جانا چاہیے. تو کیوں ان کو اب رکھ رہے ہیں وہ؟ بیسیکلی جو ان کا کورٹ مارشل ہوا, اس کورٹ مارشل میں ان کو 2 سال کی پنشمنٹ ہوئی تھی, اور اس 2 سال کی پنشمنٹ وہ 9 مئی کو اریسٹ ہوئے تھے. ایئرپورٹ کے قریب سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا, اور وہاں سے اس کے بعد لے جا کے پھر ATC کورٹ میں پیش کیا گیا, اور ATC کورٹ میں پیش کرنے کے بعد پھر انہوں نے کورٹ مارشل ان کا سٹارٹ کیا گیا. جہاں پر ان کا کورٹ مارشل ہم نے کیا, میں خود ان کا لائر تھا اس ٹائم پہ جہاں پر کورٹ مارشل ہو رہا تھا. تو ہمارے اوپر بھی جو الزامات تھے وہاں پر, وہ الزامات کوئی ایسے نہیں تھے کہ ہم نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہے, یا ہم نے کوئی جلاؤ گھیراؤ کیا ہے, یا ہم نے کسی کو اسسٹ کیا ہے, یا ہم نے کسی کو موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ لوگ یہ انسیڈنٹ کریں. ہمارے اوپر جسٹ الزام تھا کہ ہم لبرٹی چوک وہاں پہ پہنچے ہیں, اور لبرٹی چوک پہنچنے سے اس کے بعد عباد فاروق بھائی کی کیونکہ فلائٹ تھی, وہ ڈائریکٹ وہاں سے لبرٹی سے اپنی فلائٹ کے لیے چلے گئے, اور وہاں سے جب فلائٹ کے اوپر ان کے جسٹ بورڈنگ ہونی تھی تو وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ایئرپورٹ کے حکام کی طرف سے. اس دن سے جو ہے ہم یہ فیس کر رہے تھے, اور اس کے بعد جو ان کی سزا ہوئی تھی, سزا کا ہمیں جو فیصلہ ہو جانا تھا وہ تو فوراً ہمیں, جیسے ہم نے اپنے آرگومنٹس مکمل کیے, آرگومنٹس مکمل کرنے کے بعد قانون یہ ہے کہ ویری نیکسٹ ڈے جو ہے, یا اس کے بعد جو ڈیٹ فائنل کی جاتی ہے اس ڈیٹ کے اوپر اناؤنس کریں کہ کیا پنشمنٹ کی ہے. اس سزا کو اناؤنس کرنے میں تقریباً 1 سال لگ گیا. 1 سال بعد جا کے انہوں نے کوئی وہ سزا اناؤنس کی, اور سزا اناؤنس کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ 2 سال کی پنشمنٹ دی گئی ہے. الحمدللہ اس میں بھی ہم سرخرو ہیں کہ باقی بھی ہمارے اسیران کو جو ہے وہ کسی کو 6 سال کی ہوئی ہے, کسی کو 4 سال کی ہوئی ہے, کسی کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے. لیکن الحمدللہ کیونکہ عباد بھائی کے اوپر کوئی ایسا جرم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. وہ نہ تو وہ جناح ہاؤس گئے تھے, نہ تو وہ کسی پروٹیسٹ میں شامل تھے, وہ جسٹ وہاں پر اس ٹائم پہ موجود تھے لبرٹی چوک میں, اور انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا, اور احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد وہ اپنی فلائٹ کے لیے روانہ ہو رہے تھے. تو یہ اسی وجہ سے, کیونکہ وہ ایک خان کے سپاہی تھے اور ان کو ٹکٹ ملی ہوئی تھی, وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے, اور مخالفین یہاں تک بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ ان کو غلط اریسٹ کیا گیا ہے. اکارڈنگ ٹو دا لا ابھی تک, چلیں آپ ملٹری کورٹس کے لا مان رہے ہیں, تو ابھی تک کیا ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان کو رکھا گیا ہے؟ کیا یہ پروسیس وہ کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ اتنا ٹائم پیریڈ انہوں نے جو رکھا ہے تو وہ تو پورا نہیں ہو چکا.
8 मई को वो जो टाइम जो है वो 2 साल की जो सज़ा दी गई है वो पूरा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शहजाद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब सज़ा अनाउंस हुई तो हमने मशवरा किया शहजाद भाई से भी सारे डिस्कशन करके कि क्यों ना हम रहम की अपील फाइल कर दें, लेकिन शहजाद भाई ने बड़ा स्ट्रॉन्गली ये चीज़ कही। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत में रहम की अपील नहीं करेंगे, क्योंकि ये सज़ा हमें जो मिली है एक नाहक सज़ा है, और इसके लिए जिन हकाम के पास अपील के लिए जाना है हम किसी सूरत में भी उनके पास अपील के लिए नहीं जाएंगे। जो हमें सज़ा मिली है हम उसे कबूल करेंगे और उसे मनवान उसे पूरा होने देंगे। हालांकि ये चीज़ थी कि जस्ट एक एप्लीकेशन मूव करते तो इबाद भाई वेरी नेक्स्ट डे बाहर आ सकते थे, लेकिन ये शहजाद भाई ने और सारी उन्होंने इनकी डायरेक्शन थी कि हम कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे, जिस वजह से ये सब्र के साथ बैठे हुए हैं, पूरी फैमिली सब्र के साथ बैठी हुई है कि जो सज़ा दी गई है उस सज़ा को पूरा करेंगे और किसी किस्म की रहम की अपील नहीं करेंगे। सर मैं रिपीट कर दूं, वो कह रहे हैं कि इबाद फारूक भाई अगले दिन ही आ जाते अगर वो सिर्फ और सिर्फ माफ़ी की अपील दे देते। बहुत लोगों ने दी है, लेकिन इन्होंने ये गवारा ही नहीं किया कि हम लोग उन लोगों के सामने झुक जाएं जो इस वक्त मुल्क की करता धरता बैठे हुए हैं। ये इस वक्त नाज़रीन किराम अवाम के मोराल हैं जो अपनी मुहब्बे वतन, इस वतन के लिए ये कुर्बानियां दे रही है हमारी अवाम। सर अब क्या इसमें प्रोसेस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नए केसेस भी उन पे लगा दिए गए, वो नए केसेस क्या हैं? अभी तो जो एक पुराना मुकदमे में उन्हें गिरफ्तारी डाल के लेके आए हैं और हमें खदशात हैं कि ये 9 मई के बाकी मुकदमात में भी इबाद भाई की गिरफ्तारी डालने की कोशिश करेंगे। और इबाद भाई को ये देखा है, सब सारी मीडिया ने देखा है कि जो इबाद भाई की अब हालत हुई हुई है और जिस तरह से वो वीक हुए हैं, जिस तरह से उनकी सेहत डाउन हुई है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इनको अभी भी ख्याल नहीं आ रहा। और हमें जो ज़राए से मालूम हो रहा है कि ये मज़ीद मुकदमात में डालने की कोशिश कर रहे हैं इबाद भाई को, कि जो 9 मई के मुकदमात हैं उनमें भी इन्वॉल्व करें। मतलब अभी 9 एक मई की डेट है उसको थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जो 9 मई के मुकदमात हुए हुए हैं उन मुकदमात में जो ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में मुकदमात हुए हुए हैं उन मुकदमात में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पंजाब की हद तक, लाहौर की हद तक 42 मुकदमात हैं। 42 यहाँ के हैं, उसके बाद गुजरांवाला के हैं, उसके बाद रावलपिंडी के हैं, इस्लामाबाद के हैं। तो ये अब इस तरह से चेन ऑफ सीरीज चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी एपिसोड फर्स्ट ये थी कि इबाद भाई को अभी रिसेंटली 28 तारीख को एक शादमान के मुकदमा था 780A का, उसमें वो गिरफ्तारी डाल के लेके आए और अदालत में पेश किया। और अदालत में आके इन्होंने इस्तदा की कि हमें इस मुकदमे में रिमांड दिया जाए, क्योंकि अदालतों ने ये चीज़ें इबाद भाई को देखा है और उनको पता भी है कि इबाद भाई का किस तरह से मोराल अप है। तो इस वजह से अदालत ने उनकी पुलिस की जो रिक्वेस्ट थी रिमांड की उसको डिक्लाइन किया और फौरन इबाद भाई को जो है ना जुडिशल लॉकअप में भिजवा दिया दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. उस्मान भाई आपकी अपडेट्स का। आखिर में मैं बच्चों को ज़रा इकट्ठा कर लूँ, सामने की तरफ शहजाद भाई के पास आ जाएं, शाहिद भाई के पास आ जाए। नाज़रीन किराम मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये वो घराना है जिसने इस वतन के लिए, इस वतन की मिट्टी के लिए नाज़रीन किराम कुर्बानियाँ दी, इस वतन की मिट्टी के लिए इन्होंने ये तकलीफ़ें बर्दाश्त की और आज ये बैठे हुए हैं इस वतन को अच्छा करने के लिए। ये कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से ये चीज़ अच्छी हो। तो मैं तीनों बच्चों के पास एक बार दोबारा चलूँगा ताकि मैं शो का इख्तिताम कर सकूँ। आपसे बात गन दे दें इनको, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मुजाहिदीन है यार हमारे ये। अच्छा, आप लोगों का आखिरी मैसेज, थोड़ा बेटा आगे आए, आखिरी मैसेज कौम के लिए और आखिरी मैसेज बाबा जान के लिए, पहले आप क्या है मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि मेरे पापा जी को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। हमने अपना काम कर लिया है, खान ने अपना काम कर लिया, अब आप लोग की बारी है, अब आप अपना काम कीजिए। अच्छा जी, माशाल्लाह। वो कह रहे हैं जी हमने अपना काम कर लिया, खान ने अपना काम कर लिया, अब खुदा के बंदो ये आपकी बारी है कि आप भी अपना काम करें। क्या बात है जी, जबरदस्त, बच्चे ने जबरदस्त बात की है। छोटो आपसे बात हो, ठीक है? पापा कैसे हैं? पापा को अच्छा, ये वही बच्चा है जो याद करता हूँ, पापा को याद करते हैं आप, हैं? पापा अच्छे हैं ना, अच्छी चीजें ला के देते हैं। ये बेटा पहले ही हमारी माइकों के ऊपर गने आप वो डाल दो। अच्छा बेटा, लास्ट आपका मैसेज पापा के लिए और पूरी कौम के लिए, पहले इनसे, ठीक है? मेरा ये मैसेज है पूरी कौम के लिए और जिन्होंने मेरे पापा को रखा हुआ है कि उनको रिहा करें, उनके ऊपर जो झूठे केसेस डाले हुए हैं वो भी माफ़ करें और
آپ سب کو عید مبارک. آپ سب کو عید مبارک. کیا بات ہے, بہت بہت شکریہ. یہ تینوں بچے ہمارے ساتھ موجود تھے اور میاں شہزاد صاحب موجود تھے. ہم نے ناظرین کرام کوشش کی کہ آپ کو ناظرین کرام ہم دکھا سکیں کہ اس وقت ایسا بھی گھرانہ ہے ایک جو اس قوم, اس وطن کے آئین, اس وطن کے قانون کے لیے جدوجہد کر رہا ہے, تکلیفیں سہ رہا ہے, اور ناظرین کرام وہ جھکنے کا نام نہیں لے رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور میرا کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور عباد فاروق جھکنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے سامنے سر جھکائے گا اور کسی کے سامنے نہیں. ناظرین کرام مجھے اجازت, آپ سب لوگوں کو عید مبارک. پاکستان زندہ باد.